Almost live. And we are live. So thank you so much everyone for joining. Welcome to another meeting of Karachi Toastmasters Club. This meeting plans to be very special. So just give me a second. Let me help a member to join. Okay. Is there a way to just give me a second? Let me try to get a member to join. So there are no guests here. I mean, there are no non-Toastmasters here. So we can dispense with the formality of explaining about Toastmasters. And instead, we can ask our guests to introduce themselves. Our first guest is Toastmaster Irfan Qureshi. Toastmaster Irfan, would you like to introduce yourself? Thank you. Thank you very much, DTM Talabin Hamid, serving president at Rawalpindi Toastmaster Club. It's a great honor to attend this meeting with such a superior and very experienced Toastmasters. MashaAllah, they have a lot of experience, and we are here to learn new things, new ideas, and we can build our perspective in a better way. And it's a great honor to attend this meeting. Thank you, DTM Talabin Hamid. Over to you. Thank you. Thank you so much, Toastmaster Irfan Qureshi. It's always a pleasure to have you join us. We have distinguished Toastmaster GK Ajay. Please introduce yourself. Hello everyone, this is Ajay. I am a member from Quantum Leap Advanced Toastmasters Club. I am a Toastmaster member since 2015, and I'm currently a member of 4 clubs in 4 districts. Quantum Leap is one of the one, and Moscow Free Speakers is the second one, and Smedley Chapter 1 Advanced Toastmasters Club is the third one, and Golden Gavel Advanced Toastmasters Club, which is in South Africa. So I'm a member in 4 clubs in 4 districts. I'm a proud member of Quantum Leap. Thank you. Thank you so much, DTM Ajay, for joining us today. We have Toastmaster Zuhaib Raza. He was just, yeah, Toastmaster Zuhaib. Please introduce yourself. Okay, if you're away, we'll move on to Toastmaster Umar Farooq. Toastmaster Umar, please introduce yourself. Yes, I am Umar Farooq from ICAP Toastmaster Club Islamabad. Okay. Yes. Hello, I am audible. Yes, you are. Yes, you are. Yes, thank you so much. Thanks. It's a very great pleasure for me to join this session. Hopefully, it will be excellent. Great, great. Thank you, Umar Saab, for joining us today. Toastmaster Zuhaib, do we have you? If you can introduce yourself. Anyhow, so moving on now to our business portion of the meeting. There are two bits of business that we need to take care of. The first is our last meeting. Our last meeting was our first contest of the year, Tall Tales contest. I want to thank all of you for your participation. I believe it was a successful contest, especially from the perspective of the quality of the speeches. The winner of last week's Tall Tales contest is Toastmaster Fahim Razak. Second place goes to Toastmaster Sarfraz Nazir, and third place goes to Toastmaster Latif Mansoor Ali. We also have the whole sequence of all 6 participants, and
I suggest that all 6 participants be ready, even if you did not place on the podium, simply because two of the winners are not in Pakistan. If they are in Karachi, in Pakistan, at the time of area contest, then they will be participating. Otherwise, the person one rung below them on the ranking will be participating. So that is one piece of business. The second piece of business is that we were missing a VP Public Relations. Now I'm thoroughly thrilled to announce after the applications were invited and after due process, it is announced that Toastmaster Latif Mansoor Ali is appointed as the new VP Public Relations. So congratulations and thank you, Toastmaster Latif, for stepping up. There is no other piece of business. One announcement would be that our next meeting will be the Urdu speech contest. So everyone, please get ready for that. And one more thing, and that is that inshallah, since today is a public holiday and every place is closed, we are having this online meeting. Otherwise, the plan is to have hybrid meetings going forward. So I'm also thrilled to recognize Toastmaster Imran Chaudhry once again from Quantum Leap Advanced Toastmasters Club. And thank you for joining. Now, let me introduce our Toastmaster of the day, who is a very active member of Toastmasters community and a contest winning public speaker, a very dear friend of Karachi Toastmasters Club. In fact, he likes Karachi Toastmasters Club so much that he applied for the VP education position. So you can judge his love for KTC while sitting in Islamabad. And ever since we've known him, I have known him for years, but ever since KTC has known him, I believe that he has contributed a great deal to the quality of the meetings and as a speaker as well. So without further ado, over to you, Toastmaster Shahzaid Iqbal. But before that, a presidential instruction. We will be on fast track mode in this meeting because we have a heavy agenda. We have an education session and 5 speeches. So we will be quickly going through everything, which means that we will not be calling people to introduce their roles or their speakers. We will just announce them as a Toastmaster of the day. The role players and the evaluators will get the stage once it is their turn to actually evaluate or to submit their reports. The second is that we are dispensing today with the roles of our counter and listener because we want to have more speeches, and today we had more speeches. So, with that, over to you, our Toastmaster of the day, Toastmaster Shazib. Thank you so much, DTM Talha bin Hamid, for your kind words. And it's always been a great pleasure to be a part of KTC. This is one of the greatest club in the world, and I learned a lot, and I'm still learning from all of you people. Ladies and gentlemen, today I am the team OD of today's meeting, and today is a special day. We all know that it's the 148th birth anniversary of our Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. And we are going to celebrate his timeless principle, faith, unity, and discipline. And these are not just the words, it's a way of life for every one of us. And it's a nation, and it's our nation motto. Our Qaid did not just given those 3 words to us, but he lived with them, with those 3 words. So the first word is faith. And what is faith? Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah said that faith is the foundation of all achievements. And without faith, success is not possible. So what does it mean? It means that faith is something that you have to believe in yourself, in your abilities, and to believe in the purpose of your life that you are working for. It also means
trusting Allah, and staying hopeful even in the toughest times of your life. For example, when Qaid Muhammad Ali Jinnah started his campaign, his struggle for the Pakistan, at that time many people doubted his abilities, but he had faith in Allah, in himself, and in the nation, and in the people of this land. And with with this faith, he achieved a dream which was completely impossible for all of us. And today we are living in this beautiful country of Pakistan. So we will discuss the unity and discipline later on if I get some time. But now it's time to move forward to our education session up about Urdu speech contest. So ये अब टाइम हुआ कि हम दावत दे अपने मेहमान स्पीकर को। और हमारे जो मेहमान स्पीकर है ये एक नामी गिरामी शख्सियत है। हम सब इसको जानते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया की टोस्ट मास्टर कम्युनिटी इनके स्पीचेस से और इनकी महारत से वाकिफ है। और टोस्ट मास्टर DTM फारूक मोहम्मद फारूक जो है ये पाकिस्तान के पहले कौमी चैंपियन हैं 2020 के इंग्लिश स्पीच स्पीच कंटेस्ट में, और 2021 में इन्होंने उर्दू तकरीरी मुकाबले में पाकिस्तान भर से कामयाबी हासिल की। 2022 ओके 2022 में। सो और इनके बारे में बहुत कुछ है मेरे पास कहने को, टाइम की कमी है, लेकिन ये वो शख्स है जिन्होंने मुझे एतमाद दिया लास्ट ईयर, और मैं क्लब लेवल पे फर्स्ट आया और एरिया लेवल पे है मैं आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन इनका एक खूबसूरत सा शेर था जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया था, वो ये था कि उसे गुमां है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमां है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। तो आप सबकी भरपूर तालियों में DTM मोहम्मद फारूक। DTM फारूक, शुरू करने से पहले औकात कार जो हैं वो आपका जो दौरानिया है 30 मिनट है। और आप अगर ये कराची टोस्ट मास्टर्स क्लब की खिड़की देख सकते हैं तो उस पे आपको टाइमिंग नजर आएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शादेब और तलाब बिन हामिद मुझे मदऊ करने के लिए। कराची टोस्ट मास्टर आकर मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता है जैसे मैं नानी के घर आ गया, और उसकी वजह यह है कि मेरा ताल्लुक उसने खिताबत टोस्ट मास्टर क्लब से है, जो कि कराची टोस्ट मास्टर क्लब का कायम करदा क्लब है। तो मेरा मदर क्लब उसने खिताबत है और मेरा ग्रैंड मदर क्लब वो कराची टोस्ट मास्टर है। बड़ी खुशी हुई आज मुझे इस कायद के दिन आज आपने मुझे मदऊ किया, और उर्दू तकरीरी मुकाबले के हवाले से मैं मेरी जो थोड़ा सा तजुर्बा है और थोड़ी सी मालूमात है वो मैं आपके साथ उसमें आपको शरीक करूंगा। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी उर्दू में तकरीर की हो, स्कूल कॉलेज टोस्ट मास्टर लेवल पे कितने ऐसे लोग हैं? अगर वो अपने हाथ उठा दें तो हमारे पास कुछ लोग हैं जिन्होंने उर्दू में तकरीर की हुई। तो बाकी लोग जो है उनके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है कि उर्दू तकरीर और अंग्रेजी तकरीर में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, ये सिर्फ जबान का उलट फेर है। तो सबसे पहले आप इस खौफ को या इस डर को इस झिझक को अपने अंदर से निकाल दें कि उर्दू तकरीर कोई ऐसी चीज़ है जो कुछ लोग कर सकते हैं और बाकी लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अंग्रेजी में टोस्ट मास्टर्स के प्रोग्राम या पाथवे की तकरीरें की हुई हैं तो उर्दू तकरीर आपके लिए कोई बहुत बड़ा ऐसा इम्तहान नहीं होगा जिससे आप ना गुजर सके। हाँ, जबान जिस तरह तब्दील करनी है उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे उर्दू तकरीर करते हैं वो तकरीर तकरीर नहीं होती, ये मेरी ज़ाती राय है, वो खिताब होती है। उसमें खिताब का रंग, उसमें जो जज्बे का रंग ज़्यादा नुमायाँ होता है, दलाइल और मंतक जो है वो कम होती है, क्योंकि उसका खास मिजाज होता है। 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट की तकरीर होती है जिसमें आपको अपनी महारत अपनी जोर कलाम दिखाना होता है।
ٹوسٹ ماسٹرس کی تقریروں کا مزاج یا ٹوسٹ ماسٹر کی تقریروں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تجربات سے لوگوں کو انسپائر کریں. تو یہ ایک بنیادی فرق آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے. اگر اردو تقریر لکھتے وقت، اردو تقریر کی مشق کرتے وقت، تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو اسی طرح جس طرح آپ انگریزی میں تقریر کرتے ہیں، ٹوسٹ ماسٹرس کے مقابلے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں صرف، کہ جس طرح آپ ٹوسٹ ماسٹرس کی انگریزی تقریر میں اپنے لیسنس کو، اپنی زندگی کے تجربات کو، اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے آپ کو جو فیلئرز ہیں، جو سکسیز ہے، اس کو آپ انسپائر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ویسے ہی آپ نے اردو تقریر میں استعمال کیا. اس کے لیے جو مناسب ترین یا مناسب ترین صنف ہے اردو کے اندر، وہ ہے افسانہ. تو ٹوسٹ ماسٹر کی تقریر کو آپ افسانے کی طرح سمجھیے کہ جس طرح ایک افسانہ ہوتا ہے، اس کا ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے، ایک ابتدائیہ ہوتا ہے، پھر وہ آگے اپنی کہانی کو لے کر چلتا ہے، اور آخر میں جا کر وہ ایک مقصد یا ایک سبق اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرز پہ ٹوسٹ ماسٹر کی اردو تقریر کو آپ نے ترتیب دیں. اب ابتدائیہ کیا چیز ہے آپ سب جانتے ہیں، اسٹارٹنگ ہے، اس کے اوپر آپ نے کافی ساری جو ٹوسٹ ماسٹر کے پاتھ ہوئے ہیں، اس میں سے کافی ساری آپ کو تربیت مل چکی ہے کہ انٹرٹیننگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اردو کے اندر ہمارے پاس ایک چیز ایسی موجود ہے جو کہ انگریزی میں موجود نہیں ہے، وہ ہے شاعری. اور شاعری کو ہم بڑے اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اپنے ابتدائی میں. اگر ہمیں اپنی تقریر کا مقصد، ہماری تقریر کا جو مرکزی خیال ہے وہ معلوم ہے، اور ہم اپنے شعری ذخیرے میں ایک اچھا شعر نکال کر اس کے ذریعے اپنی تقریر کا آغاز کریں، تو اس سے تقریر کو چار چاند لگ جاتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو انگریزی تقریر میں ہمارے پاس عام طور پہ موجود نہیں ہوتی. وہاں بھی ہم کوٹیشن وغیرہ سے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال جو شعر کا اپنا ایک اس میں موسیقیت ہے یا اس کے اندر جو ریزم ہوتے ہیں، اس سے آپ اپنی تقریر کو آغاز کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایک طریقہ ہے کہ شاعری کے ذریعے شروع کیے. اور بھی کئی طریقے ہیں، آپ اس میں جتنی تقریری صلاحیت اپنے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو اپنے حاضرین کو موقع لگے. جیسے آپ اسٹیج پہ آئے ہیں یا آپ اسکرین پہ آئے ہیں، اب وہ شخص آپ مجبور آپ کو سننے کے لیے مجبور ہو. اب اس کے کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ جو میں اکثر استعمال کرتا ہوں یا میں نے استعمال کیا ہے، وہ ہے عنوان. آپ کا عنوان ہی چوکا دینے والا ہونا چاہیے. ایک ایسا عنوان جو کہ ہٹ کے ہو، کہ جو بھی جب آپ کا تقریر کا انٹروڈکشن ہو یا اس کا عنوان پکڑا جائے تو لوگ سمجھیں اچھا کچھ نیا ہونے والا ہے، کوئی نئی چیز آنے والی ہے، کوئی چھوٹی چیز آنے والی ہے. عنوان کے ذریعے بھی آپ اپنے سامعین کی جو ہے وہ توجہ حاصل کر سکتے ہیں. اور ابتدائیے میں آپ کوئی بھی تخلیقی اپنے اظہار کر کے، اور اس کی اتنی ساری مثالیں موجود ہیں کہ اگر آپ ورلڈ چیمپئن شپ کی تصویریں ہی دیکھ لیں صرف، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کس کس طریقے سے اپنی تقریروں کا آغاز کر سکتے ہیں. اچھا، جب میں ورلڈ چیمپئن شپ یا کسی بھی تقریر کا ریفرنس دوں گا تو میرا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کی نقالی کریں، کیونکہ ظاہر ہے اس میں آپ کی اوریجنلٹی کمپرومائز ہوگی. آپ ان سے انسپائریشن لیں، ایک نیا خیال ہے، ایک پرانا خیال دیکھ کے ایک نیا خیال آ جاتا ہے. تو یہ آپ کی جو ہے نا تقریر شروع ہوگی. اچھا، یہ انٹروڈکشن جو ہے بہت بڑا نہیں ہونا چاہیے، جو آپ کا ابتدائیہ ہے بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس 7 منٹ کا وقت ہوتا ہے، ہمیں اس کے اندر اپنی پوری تقریر کو پیش کرنا. تو کچھ لوگوں کے ساتھ یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ تخلیقی عمل میں اتنا محو ہو جاتے ہیں کہ ان کا ابتدائیہ ہی تقریباً 2-2.5 منٹ کا ہوتا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی تقریر کا جو مرکزی خیال ہے، آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا کہ اس کو آپ صحیح طریقے سے وضاحت اس کی کر سکیں. تو ابتدائیہ آپ کا مستقل ہو، اور بس اس کا مقصد یہی ہے کہ جو آپ کا جو آڈینس ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہے. اس سے زیادہ اس کا پرپز نہیں ہے، تو اس کے اوپر بہت زیادہ وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ کو ایک یا دو 10 سے 20 سیکنڈ جو ہے آپ کو اس سے کنیکٹ کرنا ہے اپنے مرکزی خیال کو، جس کو ہم انگریزی میں ٹرانزیشن کہتے ہیں. اردو میں افسانے کی طرز میں اگر میں بات کروں تو گریز ہوتا ہے، یعنی ابتدائیہ ہوتا ہے، اس سے گریز کرتے ہوئے آپ نفس مضمون کی طرف یا باڈی آف دا میسج کی طرف جاتے ہیں. اور اس میں آپ کے پاس اپنی ایک ذاتی کہانی ہوگی، جو خیال آپ پیش کرنا چاہتے ہیں، جو دلائل آپ دینا چاہتے ہیں، جس بات کی طرف آپ لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا پورا ایک اس کی باڈی ہوگی. اور پھر اس باڈی کو آپ نے کنیکٹ کرنا ہے اپنے نتیجے کے ساتھ. آپ بتانا چاہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو، کسی بات کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں، کسی عمل کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی خیال ان کے ساتھ پیش کرنا چاہتے ہیں، کوئی سبق ہے، کچھ کسی چیز کو ان کو آپ موٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ابھارنا چاہ رہے ہیں، تو وہ آپ کا اینڈنگ پوائنٹ ہوگا. اب ابتدائیہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور نقطہ مضمون آپ سب کو معلوم ہے.
جو آخری چیز ہوتی ہے جو سب سے زیادہ جس کی اہمیت ہوتی ہے وہ حاضرین کا یا سامعین کی ٹیک اوے ہے آپ کی تقریر میں سے. اس کو آپ کو پیش کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ کام کرنا پڑے. ایک سب سے اچھا اور سب سے آزمودہ طریقہ تو یہی ہے کہ وہ ایک لیکچر کی فارم میں ہو کہ آپ جو کچھ کہنا چاہ رہے ہو وہ آپ ایک لیکچر کی فارم میں یا ایک لیکچر کی صورت میں ان کو پیش کر دیں. لیکن یہ کام ہر کوئی کر رہا ہوگا اور آپ کو اسٹینڈ آؤٹ کرنا ہے. تو آپ کو اپنا نتیجہ اپنا سبق اس طرح سے پیش کرنا ہے کہ وہ لیکچر کی فارم میں نہ ہو بلکہ وہ اسٹوری کا پارٹ ہی معلوم ہے اور اس کا جو ٹرانزیشن ہے وہ غیر محسوس ہو. جتنا آپ اس سبق کا اور اس نقطۂ مضمون کو کے جوڑ کو سیم لیس رکھیں گے یعنی کہ غیر محسوس رکھیں گے اتنے ہی آپ کی کامیابی کے امکانات بڑھتے جائیں گے. اور جب آپ اس سبق کی طرف جائیں تو حاضرین کے پاس کچھ نہ کچھ آپ کے لیے ہو تو ان کو آپ چوکا دیں. اس کی ایک مثال یہ دی جاتی ہے کہ آپ کہانی کے اندر کو ہی سبق جو بھی آپ اس کا میسج دینا چاہ رہے ہیں اس کو کہانی کے اندر ہی سمیٹ دیں. یعنی کہ آپ ایسا نہ رہے کہ آپ الگ سے کوئی پیراگراف پڑھ رہے ہیں یا آپ الگ سے کوئی بات بتا رہے ہیں ان کو. آپ کی اس کہانی کے اندر ہی وہ سمٹا ہوا ہونا چاہیے. اس کی ایک مثال میں اگر اپنی تقریر کی دوں تو جو میری تقریر ہے اس میں اگر آپ اس کو دوبارہ سنیں تو اس میں پوری کہانی چلتی ہوئی آ رہی ہے اور کہانی کے اندر ہی اس جو منطقی کردار ہے اس کا جو احساس جرم ہے وہی اس کا سبق ہے جس کی طرف میں حاضرین کو متوجہ کرنا چاہ رہا تھا. تو وہ جو کہانی کے اندر ہی میری سوچ تھی میں نے اپنے سبق کو اپنی سوچ بنا کر اس کہانی کے اندر سمو دی. اس بات کو اگر آپ میں دوبارہ دہرانا چاہوں تو یہ ہے کہ آپ کی جو اختتامیہ ہے وہ 1 منٹ 1.25 منٹ کا ہونا چاہیے اور وہ نفس مضمون سے اس طرح جڑا ہوا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو ڈسکنیکشن محسوس نہ ہو. کیونکہ جہاں ڈسکنیکشن محسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کی کہانی میں کھویا اچانک سے کوئی میسج آئے گا تو وہ مس ہو سکتا ہے. ہاں اگر وہ آپ کی کہانی کے اندر ہی سمٹا ہوا ہے آپ کی کہانی سے بڑے مؤثر انداز میں جڑا ہوا ہے تو پھر ان کو یاد رکھنے میں بھی آسانی ہوگی اور وہ کہانی کا اختتام کی صحیح لطف لے سکیں. تو یہ تو ہو گئی ہماری تقریر کی جو ہم کہتے ہیں جو اس کا جو جزیات ہیں. اب جو اس کے محاسن ہیں کہ اس میں خوبی کس طرح آئے گی اس میں آپ اسٹینڈ آؤٹ کس طرح کریں گے. تو سب سے پہلے آپ بیلٹ دیکھیں گے. بیلٹ کے اندر آپ کے پاس 50% مارکس ہیں آپ کی اسٹوری کی کہ آپ کیا دلائل دے رہے ہیں آپ کیا کہانی پیش کر رہے ہیں آپ کیا سبق دے رہے ہیں اور وہ کتنا مربوط ہے ایک دوسرے کے ساتھ. ابتدائیہ نفس مضمون اور اختتامیہ یہ کتنا ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس پہ آپ کو مارکس ملیں گے. پھر چیز آتی ہے کہ آپ کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے. اگر آپ اس میں انگریزی کا کوئی لفظ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں آپ کر سکتے ہیں. اور یہ بات اپنے جدید سے یا جو بھی آپ کے مینٹور ہیں اس سے ریکنفرم کر دیں. یہ ایک یعنی کہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ میں بھی اپنی زبان میں اپنی تقریر میں بہت سے ایسے انگریزی الفاظ استعمال کرتا ہوں جو کہ فہم ہو چکے ہیں اور اس کے استعمال میں نہ آپ کو جھجک ہونی چاہیے نہ آپ کو پریشانی ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے بیسٹ جو بنیادی مقصد ہے وہ ابلاغ ہے کہ بات کو ایک دوسرے تک پہنچانا. اب اس میں اگر میں جان بوجھ کر جو انگریزی الفاظ ہماری گفتگو کا حصہ بن چکے ہیں اس کو میں جان بوجھ کر مشکل الفاظ میں یا خامخواہ اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کروں اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو تقریر کی روانی متاثر ہوگی دوسرا اس کو مجھے یاد کرنے میں اور اس کو دہرانے میں اور اس کی پریکٹس کرنے میں بھی ٹائم لگے گا اور تیسرا ہو سکتا ہے کہ آڈینس اس وقت اس لفظ کو اس طرح نہیں لے سکے جس طرح میں چاہ رہا ہوں. تو یہ بات آپ اس کو اردو تقریر میں انگریزی استعمال کر رہا ہوں. ہاں بہت زیادہ انگریزی استعمال نہ ہو جو الفاظ جن کے اردو متبادل اچھے موجود ہیں اور عام فہم ہے اس کو ہم استعمال کریں. ہاں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو غیر ضروری طور پر ہم انگریزی کا استعمال اس کو نقصان بھی کر سکتے ہیں. اچھا اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے تھاٹس کو گیدر کریں. آپ اپنے سارے خیالات مجتمع کر کے اپنی تقریر لکھتے جس زبان میں آپ چاہیں جس طرح آپ چاہیں. اس کے بعد پھر آپ ایک ایک لفظ اس کو پڑھتے جائیں اور دیکھیں کہ یہ انگریزی کا لفظ اگر استعمال ہوا ہے تو یہ اس کو بولا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ یا اس کو رہنے دیا جا سکتا ہے. اس طرح آپ اپنی تقریر کو نکھار سکتے ہیں. دوسری چیز آتی ہے تلفظ کی اور سب سے زیادہ مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کیونکہ ہم اردو سے ہمارا رشتہ کمزور ہو چکا ہے فاصلہ ہو چکا ہے اور آج کل میڈیا میں جو اردو استعمال کی جا رہی ہے وہ کسی طرح بھی معیاری نہیں کہی جا سکتی. تو اکثر مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ صحیح لفظ کیسے ہونا چاہیے. تو
انٹرنیٹ پہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں، بہت ساری سائٹ موجود ہیں، جو میں کچھ ابھی آپ کو چیٹ باکس میں بھی لکھ کے دیتا ہوں. وہاں پہ آراب کے ساتھ تلفظ موجود ہے. آپ اس کو آڈیو سن سکتے ہیں کہ اس لفظ کو تلفظ کیسے کیا جاتا ہے، اس لفظ کے کتنے معنی ہیں، اور گرامر کے حساب سے وہ لفظ کیا ہے، اس کا انگریزی متبادل کیا ہے، اردو میں اس کا متبادل کیا ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اردو کا استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، اس کی جگہ میں کوئی دوسرا لفظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ اردو کا ہی ہو، سننے میں اچھا لگتا ہو یا بولنے میں آسان ہو. تو وہ جو مواد ہے وہ بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے. ہاں، آپ کو سوچ اس پہ جو ہے نا ٹائم لگانا پڑے گا، وقت لگانا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا، مشورہ کرنا پڑے گا لوگوں کے ساتھ. یہ محنت آپ کی ہے جو کہ آپ کو اسٹیج پہ پہنچائے گی. تو یہ کچھ ویب سائٹس ہیں جو میں عموماً استعمال کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ اضافہ ہو چکا ہو، لیکن میرے لیے یہ ٹرسٹڈ ویب سائٹس ہیں. میں اکثر اس کو استعمال کرتا رہتا ہوں، اور مترادف الفاظ کے لیے بھی اور تلفظ کی اصلاح کے لیے. تو وہ میں ابھی آپ کو چیٹ باکس میں یہ 4 5 ویب سائٹس ہیں، ان کے میں نے ریفرنسز دے دیے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے سننا شروع کریں. جتنا آپ اچھا سنیں گے اتنا آپ کو الفاظ کا تلفظ اور ان کی جو ادائیگی ہے وہ آپ کے ذہن نشین ہوتی جائے گی. اور میں اگر اپنی اسٹرگل بیان کروں کہ میں نے کیسے سننا شروع کیا، تو میں نے آرٹس کونسل کی ممبرشپ لی تھی سن 2000 میں، اور جو ان کا آڈیو ویژول ذخیرہ ہے اس سے میں نے استفادہ کرنا شروع کیا تھا. لیکن بات ہم آج خوش قسمت ہے کہ ہمیں یہ سارا ذخیرہ یعنی مفت مہیا ہے یوٹیوب کی صورت میں. پرانے ٹی وی ڈراموں سے لے کر، پرانے خبر ناموں سے لے کر، اور جو بھی اردو کے شعرا ہیں، مشاعرے ہیں، یعنی آپ اگر اس کو تلاش کرنا شروع کریں تو آپ کے پاس بے انتہا مواد موجود ہے اچھی اردو سننے کی. بی بی سی کے پرانے جو ویلاگز ہیں، یا جو ان کے ڈسکشنز ہیں، جو ان کے تبصرے ہیں، وہ بھی ہمیں مل جاتے ہیں. وائس آف امریکہ کے بہت اچھے تبصرے مل جاتے ہیں. اچھا، بی بی سی اور وائس آف امریکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو پی ٹی وی کے تربیت یافتہ لوگ تھے، جو جس کو ہم سنہرا دور کہتے ہیں پی ٹی وی کا، وہ سارے اٹھ کے بی بی سی اور وائس آف امریکہ میں چلے گئے. تو وہاں بھی آپ کو لب و لہجہ وہی ملے گا، تلفظ بہت شاندار ملے گا، ادائیگی آپ کو بہت اچھی ملے گی. ان چیزوں کا آپ سننا شروع کریں گے. اور پی ٹی وی کے پرانے ڈرامے، سن 80 کے ڈرامے اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو آپ کو، اگر وہ لاہور ٹی وی کا بھی ڈرامہ ہے تو جو تھے آپ کو ان کے تلفظ سے لگے گا نہیں کہ وہ پنجابی اسپیکنگ ہے. یا کراچی ٹی وی کے ڈرامے ہوتے تھے یا اسلام آباد کے ہوتے تھے تو آپ کو پھوٹوہاری لہجہ نہیں ملے گا، بلکہ آپ کو اردو کا لہجہ ملے گا. اتنی محنت وہ لوگ کرتے تھے جو آج ہمیں مفت دستیاب ہے. ہم وہ پرانے ڈرامے دیکھ کر اور وہ پرانی چیزیں دیکھ کر اپنے تلفظ کو، اپنے لہجے کو بہتر بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو آخری چیز مجھ سے پوچھی جاتی ہے، اور جس کو میں تھوڑا سا ٹائم بھی لینا چاہوں گا، وہ ہوتا ہے کہ ہم کس بات پہ بات کریں. یعنی مجھے اگر 100 لوگوں نے کبھی تقریر کے لیے مجھ سے رہنمائی ماننے کی کوشش کی ہے، تو 99 لوگوں نے پہلے سے یہی کیا کہ بھائی کس موضوع پہ میں بات کروں. اب یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اس کا کوئی جواب کوئی ایک یعنی ون سائز فٹس آل والا کوئی فارمولا نہیں ہو سکتا. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنے پاس جو آپ کے پاس موبائل فون ہے اس کا بہترین استعمال کریں. جب بھی آپ کو کوئی خیال ہے، کوئی اچھا گانا سنا آپ نے، کوئی اچھا ڈائلاگ سنا، کوئی بھی چیز آپ کو لگی، کوئی ہیڈنگ دیکھ لیا آپ نے، راہ پہ چلتے چلتے کوئی خیال آ گیا تو آپ اس کو نوٹ کر لیں. اور جب آپ تقریر لکھنے بیٹھے تو ایک نظر اس پر ڈال لیں. اس سے آپ کو چیزوں کا اندازہ ہوگا کہ آپ کو کس موضوع پہ بات کرنی ہے. آج کل کرنٹ ٹاپک کیا ہے، آج کیا چیز ہے جس نے آپ کو پریشان کیا ہے، آپ کی اپنی کوئی اچیومنٹ ہے، یا آپ کا اپنا کوئی فیلئر ہے، یا آپ کے آس پاس جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ کوئی چیز ہو رہی ہے، کس چیز پہ آپ لکھیں. آج میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں، اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں بہت بڑا ادیب ہوں. میں بالکل ہی ایک بنیادی درجے کا ادیب ہوں. لیکن کبھی کبھار مجھے ایسا ہوتا ہے کہ 5 یا 6 خیال ایک ساتھ رہتے ہیں، کس کو اٹھاؤ. یعنی کبھی آپ سوچے تو آپ کے پاس بالکل آپ کا ذہن خالی ہوتا ہے، اور کبھی اس قدر فراوانی ہوتی ہے خیالات کی. تو اگر آپ وہ لکھ لیں گے اس وقت، اور وہ خیال وہ چند سیکنڈ بعد غائب ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر آپ لاکھ اس کو سوچیں وہ آپ اس کو پکڑ نہیں پاتے. تو اگر آپ ہینڈی اپنے آپ کی یہ مشق کر لیں، اس لیے آپ کو انگریزی تقریروں میں بھی کام آئے گی، اردو تقریروں میں بھی کام آئے گی، کہ آپ کو جو خیالات آتے ہیں
وہ آپ اس کو لکھ لیں. ظاہر 100% تو ہم نہیں لکھ سکتے. مجھے طیق احمد صاحب کا ایک لطیفہ یاد آ گیا جو انہوں نے اپنے بارے میں بتایا تھا کہ وہ اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی ڈائری اور پین ہمیشہ رکھتے تھے، اور جب بھی ان کو کوئی خیال آتا تھا فوراً اس کو لکھ لیتے تھے. تو کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ نماز پڑھتے پڑھتے ان کو کوئی خیال آیا اور جیسے انہوں نے ڈائری نکالی اور لکھنا شروع کر دیا. تو آس پاس لوگ کہتے تھے بھائی تم کیا کرو، اللہ میں کیا درخواست لکھو گے. تو یہ عادت جو ہے نا، اس سے آپ کو 1 مہینے کے اندر اتنے موضوعات مل جائیں گے کہ جب آپ تقریر لکھنے بیٹھیں گے تو پھر آپ کو چھانٹی کرنی پڑے گی کہ ہم کس موضوع پہ بات کریں. اور اگر آپ اردو تقریروں کی، تو اردو تقریروں کے لیے جو حسن خطابت کا یوٹیوب چینل ہے، اس کے اوپر بہت ساری تقریریں موجود ہیں جو اس کلب میں اردو زبان میں کی گئی ہیں، اور اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس میں بہت اچھی تقریریں بھی ہیں جو ہمارے کچھ ممبرز نے کی ہیں. اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، یعنی انگریزی تقریر کو اردو میں کنورٹ کرنا، یہ ایک موضوع رہ گیا ہے. انگریزی تقریر کو جب آپ اردو میں کنورٹ کرتے ہیں، یعنی آپ ہی نے کسی ماسٹر میٹنگ میں کوئی انگریزی تقریر کی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اسی کا اردو ترجمہ کر کے آپ اس کو پیش کریں، تو اس میں آپ صرف ایک چیز مد نظر رکھیے گا کہ انگریزی زبان کا مزاج جو ہے نا وہ استفسار پسند ہے. انگریزی زبان میں آپ 7 منٹ کے اندر 800 لفظ کی تقریر کر سکتے ہیں. اردو زبان کا مزاج اور ادائیگی اور جو اس کا ڈیوریشن ہے وہ تھوڑا سا غلط پسند ہے. تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس انگریزی تقریر کو اگر آپ منوال اردو میں منتقل کریں گے تو وہ 7 منٹ کے اندر پوری نہیں ہوگی. اس میں پھر آپ کو کچھ اپنے تھاٹس، کچھ اپنے جو دلائل ہے، کچھ اپنا نفس مضمون جو ہے اس کو مختصر کرنا پڑے گا. تو اگر آپ انگریزی سے اردو تقریر کی طرف منتقل ہونا چاہ رہے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے. یہ میں نے خود تجربہ کیا، اس میں بڑا مزہ آتا ہے آپ کو. ایک ہی شخص سے اس نے انگریزی میں ایک چیز سوچی اور اس کو دوبارہ اردو میں سوچ رہا ہے، تو یہ ایک بڑا دلچسپ تجربہ ہوتا ہے. آپ کر کے دیکھیے گا. لیکن جب آپ اس کو ٹرانسفر کریں تو اس میں آپ کو ٹائمنگ کا خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ انگریزی تقریر اگر 100 لفظ کی یا 850 لفظ کی ایک 7 منٹ کی ڈیوریشن میں کر سکتے ہیں، تو شاید اردو میں آپ وہ نہ کر پائیں. اردو میں آپ کو وہ زیادہ وقت چاہیے گا. تو پھر جب آپ ٹرانسفر کریں تو اس کو آپ کو تھوڑا سا چھانٹی کرنی پڑے گی اس میں. اور آخری چیز یہ ہے کہ جب آپ تقریر لکھ لیں، اس کو پڑھیں، اس کو دوبارہ سنیں خود. بہت سے ایسے اردو کے الفاظ ہوتے ہیں جو ہم بول دیتے ہیں، لیکن جب ہم تقریر میں لکھتے ہیں اور ان کی ادائیگی کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم ایک طرح جاتا ہے کہ وہ ہماری زبان پہ چڑھتے نہیں. تو یہ جو پریکٹس ہے یہ آپ کو لازمی کرنی ہے تقریر سے پہلے. اور اگر کوئی لفظ آپ کی زبان پہ مشکل اختیار ہے کہ مشکل ہو رہی ہے تو آپ اس کو فوراً بدلیں. کسی بھی لفظ سے آپ اتنا پیار نہ کریں کہ اس سے مجھے لازمی اس کو اپنی تقریر میں شامل ہی کروں. ہاں، اگر کوئی ایسا لفظ ہے، کوئی پنچ لائن ہے، آپ لازمی اس کو اسی انداز میں دہرانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ مشق کرنی پڑے گی. لیکن تقریر کی روانی کو آپ کمپرومائز نہ کریں، یہ میرا مشورہ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریر کی روانی جو ہے نا وہ اہم چیز ہے. آپ اگر اس روانی میں کوئی مشکل لفظ، کوئی ایک ایسا لفظ جس کی ادائیگی خود آپ کو مشکل معلوم ہو رہی ہے، تو پھر وہ اس کو آپ اپنے تقریر سے نکال کر اس کے علاوہ کوئی مترادف لفظ لیں. اور مترادف لفظ کے لیے آپ کو میں نے ویب سائٹ دے دی ہے urduthesaurus.com. وہاں سے آپ کو بے تحاشا مترادف الفاظ مل جائیں گے. اسی طرح کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جو آپ کو سننے، پڑھنے اور بولنے اور پڑھنے میں اچھے لگتے ہیں، جو سننے والے کو بڑے غیر مانوس معلوم ہوتے ہیں. ٹیسٹ آپ کو اپنی تقریر میں یہ بھی کرنا ہے کہ آپ اپنی تقریر جب کر لیں تو اس کو کسی اپنے مینٹور کو یا اپنے کلب کے جو بھی آپ کے رہنما ہیں ان کو سنا دیں کہ وہ سننے میں کیسی لگ رہی ہے. کہ ایسا تو نہیں کوئی لفظ ہے جو ردم ہونا چاہیے، کوئی ایسے ایسا جملہ ہے جب آپ ٹرین کر رہے ہیں تو اس کے اندر تناسب کیا ہونا چاہیے، یا اس کے اندر اگر قافیہ شامل ہو جائے تو کیا بات ہو، یا اس کے اندر کوئی شعر کا استعمال ہونا چاہیے، یا شعر کا استعمال نہ بھی ہو تو جو انداز ہے اس جملے کو بیان کرنے کا کچھ ٹھہرانا ہو جائے. تو یہ جو صوتی اثرات ہوتے ہیں یہ بھی بڑے اہم ہوتے ہیں، اور یہ آپ کو اگر آپ اس قابل ہیں کہ خود اس کو کر سکتے ہیں، خود اس کو کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ آپ کو ایک سامع کی لازمی ضرورت ہوگی. تو میرے پاس یہ سہولت اب میرے اپنے کمرے کے اندر موجود تھی. میری بیگم میری سامع تھی، تو انہوں نے مجھے کئی بار جو ہے نا کچھ الفاظ پہ ٹوکا اور کچھ الفاظ پہ کہا کہ یہ بالکل بھی یعنی ان کو تبدیل ہونا چاہیے. تو اگر آپ کے پاس یہ سہولت موجود ہے تو آپ کر سکتے ہیں. آپ رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو میں ہر وقت حاضر ہوں. تو یہ کچھ باتیں تھیں اردو تقریر کے حوالے سے. میرے خیال سے میں نے
تقریباً سارے ہی جو میرے پوائنٹس تھے وہ میں نے کور کر لیے ہیں. تقریر کا جو اناٹومی ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. ابتدائیہ آپ کتنا اثر انگیز بنا سکتے ہیں. عنوان آپ کا شدہ ہونا چاہیے. اس میں شاعری کا استعمال کر سکتے ہیں. کوئی تخلیقی، کوئی لطیفہ، کوئی ایسی چیز جو آپ اس میں بیان کرنا چاہیں. اچھا، ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ اگر میں شاعر کا شعر استعمال کر رہا ہوں تو مجھے شاعر کا نام بتانا پڑے گا، جو کہ ہم اوریجنلٹی کے اس میں قسمت میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کرنا ہے. تو یہاں پہ میرے خیال میں کوئی ججز کا جو ابھی تک ہمارا جو ڈسکشن ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کا شعر آپ کا جملہ معلوم نہ ہو، وہ کسی اور کا معلوم ہو. اگر اتنا بھی ریفر کر دیتے ہیں تو یہ آپ کو ایلیجیبلٹی سے بچا لے گا. مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں کہ کسی نے خوب پڑھا ہے اور اس کے بعد آپ شعر پڑھ دیں، اب آپ یہ نہ کہیں کہ یہ مرزا غالب کا ہے یا علامہ اقبال کا ہے. یا اگر آپ کوئی لطیفہ پیش کر رہے ہیں تو اس کو لطیفے کو لطیفے کی طرح پیش کریں. آپ یہ نہ کہیں کہ میرے ساتھ ہوا ہے. ہمارے کچھ کانٹیسٹ میں یہ پروٹیسٹ کیا گیا تھا کہ ایک صاحب نے لطیفہ پیش کیا اور انہوں نے اس طرح پیش کیا کہ جیسے ان کے ساتھ ہوا. تو وہاں پہ وہ آپ کو اوریجنلٹی کا جو ہے نا پینلٹی پڑ سکتی ہے. تو لطیفوں کو ایک جنرل لطیفے کے طور پہ پیش کریں تو اس میں پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کا حوالہ دیں. اسی طرح اگر آپ کسی کا کوئی مقولہ بیان کر رہے ہیں یا کسی کا کوئی قول بیان کر رہے ہیں تو وہ آپ اس کو کوٹیشن مارک میں کہ کسی اور کا کہا ہوا بات ہے، یہ تاثر اگر آپ نے تقریر میں دے دیا تو آپ اس اوریجنلٹی کی پینلٹی سے بچ جائیں گے. ہاں، اگر آپ نے اس جملے کو اپنا ہی بنا کے پیش کر دیا اور کسی نے پروٹیسٹ کر دیا تو پھر ظاہر ہے اس میں آپ کے اپنے ڈیفینس کے لیے کوئی چیز ہوگی. تو شاعری کی صورت میں صرف اتنا کہنا کافی ہوتا ہے کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے یا کسی شاعر کا یہ کہنا ہے اور اس کے بعد پڑھ دیا تو آپ کو پوری اس کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس شاعر کا ہے اور کیا ہے. اتنا سا کہنے سے بھی آپ نے اپنے حاضرین کو بتا دیا کہ یہ میرا کلام نہیں ہے یا یہ میری تھاٹ نہیں ہے، یہ میں نے لی ہوئی. مقصد یہی ہوتا ہے ٹوسٹ ماسٹر کے اس رول کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم بتائیں کہ بھائی ہماری اپنی تھاٹس یا ہمارا اپنا تکلیف کیا ہے اور ہم نے دوسرا مواد باہر سے کرنا ہے. تو یہ کچھ تھاٹ تھی. اس کے بارے میں اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو مجھے خوشی ہوگی اگر میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں اس کی. اور تقریر کی رہنمائی کے لیے میں ہر وقت حاضر ہوں. اگر آپ میں سے کبھی بھی کسی بھی میرا نمبر اکثر لوگوں کے پاس ہے، نہیں ہے تو طلال بن حامد یا شاہد سے آپ لے سکتے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اگر میں اس کمیونٹی کی کسی بھی طرح کسی بھی ایک شخص کی اگر تھوڑی سی بھی مدد میں کر سکتا ہوں تو میں چراغ سے چراغ جلانے پہ یقین رکھتا ہوں. میری بھی کسی نے مدد کی تھی، اس وجہ سے میں آج یہاں ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کمیونٹی کو جتنا میں ریٹرن کر سکتا ہوں تو میرے لیے ایک بڑا اعزاز ہے. اصغر صاحب کا کوئی سوال ہوگی؟ جی، تھینک یو. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمیں وقت دینے کا. جلدی سے سوال کی طرف آتا ہوں. شاید یہ میری پریشانی ہے، سوال نہیں ہے، لیکن میں اس کو سوال کی شکل میں پوچھنا چاہوں گا کہ اردو میں بارہا میں نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ پر جبر کر کے کچھ ایسی چیزیں کہہ جاتی ہیں جو زیب داستان کے لیے ہوتے ہیں، جن کا نفس مضمون سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا. اس میں ایک زبان کا بیان، اور وہ بھی ایسی پیچیدگی کے ساتھ. مثلا ہم کاغذ کو بھی قرطا سے ابیض کہنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں جج سے زیادہ نمبر ملے. تو اس پہلو پہ آپ روشنی ڈالیے گا، اور یہ میری درخواست نہیں، میرا مطالبہ ہے. یہ آپ کا مطالبہ بالکل جائز ہے. اور دیکھیں، اردو جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک ادب کا ہونا چاہیے، لیکن وہ کتنا ہونا چاہیے، یا وہ نمک برابر ہونا چاہیے، یا وہ طریقے کے حساب سے ہونا چاہیے. فاروق یہ صاحب فاروق صاحب سوری، تھوڑا سا میں دخل اندازی کرنا چاہوں گا. آپ کی آواز تھوڑی سی اوپر نیچے ہو رہی ہے. اگر آپ یا تو قریب بیٹھ سکیں مشین کے، کیونکہ صاف آ رہی ہوتی ہے اور پھر ایک دم سے وہ نیچے چلی آتی ہے. تو اب پلیز کنٹینیو کریں. ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ادبی تڑکا لگنا لازمی ہے، اور اس کا جو کافی روشن ہے وہ ظاہر ہے وہ بیان سے روشن ہے. اس سے آپ کو ظاہر نمبر ملیں گے، لیکن آپ اس کو نبھا پائیں یا نہ نبھا پائیں یہ آپ کے حق ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی تقریر لکھیں. اس میں آپ نے وہاں پہ لفظ کاغذ لکھا ہے، وہاں کرتاس کو ادا کر سکتے ہیں اسی تاثر کے ساتھ، تو پھر آپ کو جانا چاہیے اس طرح. اگر آپ نہیں ادا کر سکتے تو پھر آپ اپنی تقریر کی روانی کو جو ہے، روانی کو آپ سمجھے مقدس چیز ہے. اگر تقریر کی روانی متاثر نہیں ہو رہی
اس کا مرکزی خیال، اس کا جو آپ سبق دینا چاہ رہے ہیں وہ متاثر نہیں ہو رہا، تو آپ زیب داستان کے طور پہ لازمی ہے، ظاہر ہے وہی آپ کی کریٹیوٹی ہے، اس کے اوپر آپ قدغن نہ لگائیں، اپنی طبیعت پہ جبر نہ کریں، آپ اس میں دیکھیں کون کون سے ایسے الفاظ ہیں جہاں پہ آپ صوتی آہنگ دے سکتے ہیں، آپ اس کو سننے میں اچھا محسوس کروا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ نے جو دو لفظ استعمال کیے کاغذ اور خطا سے ابیس، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، اگر آپ اس کو نبھا سکتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کی تقریر اوپر ہی جائے گی، لیکن روانی کو آپ سمجھے ایک مقدس چیز ہے، اس کو کمپرومائز نہ کریں، اس کو برقرار رکھتے ہوئے اگر آپ نبھا سکتے ہیں اس کو، تو آپ ضرور کریں اس کو۔ ہاں، اس میں آپ اس کو سمجھ لیجیے، یہ مرکزی، جیسے میں نے کہا کہ مرکزی سالن نہیں ہے، فرقیت رکھتا ہے، تو اس کو فرقے کی حد تک ہی رکھیں۔ ہر جملے میں اگر آپ مشکل الفاظ ڈالنا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ججز کے لیے بھی مشکل ہو، آپ کے سامعین کے لیے بھی مشکل ہو اس کو اس روانی میں قبول کرنا جو آپ چاہیں۔ عرفان قریشی صاحب۔ جی سر، بہت شکریہ آپ کا، اور ہمیشہ اچھا لگتا ہے، اور جب بھی آپ کے سامنے ہم زامو تلمذ ہو کے بیٹھتے ہیں تو آپ ہمیشہ نئے خیالات اور نئے تجربات سے آپ ہمیں مستفید کرتے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور آج بھی جو ہے نا مختلف آپ نے ہمارے ساتھ جو آئیڈیاز شیئر کیے ہیں، ہم ان کے لیے شکر گزار ہیں سر۔ جہاں پہ میں ساکت ہوں، جمود ہوں، کھڑا ہوں، وہاں پہ وہ جمود میرا ٹوٹ نہیں رہا کہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ صوتی اور جو پردے کے اوپر میں اپنی تقریر کو مؤثر انداز میں اپنی جسمانی حرکات و سکنات کے ساتھ پیش کر سکتا ہوں، لیکن جو ایک ذہنی جنگ ہے، جہاں سے خیالات ہے تقریر کو کیسے لکھوں، کس کے اوپر لکھوں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جسے محبت ہے، ماں ہے، جو فیل ہونا ہے، اس طرح کے موضوعات پٹ چکے ہیں، لوگ بول بول کے ان کے اوپر جو ہے نا وہ تہیں چڑھ چکی ہیں۔ تو یہ ایک، کیونکہ آج دوست اللہ بن حامد بھی ہیں ہمارے ساتھ جو اپنے سر انور ہلا رہے ہیں میرے ساتھ، میں ان کو شکر گزار ہوں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نیا خیال، نیا ایک فلیور کیسے ہم لا سکتے ہیں کہ تاکہ ہمارے سامعین کا جو ایک روح کی غذا ہے ٹوسٹ ماسٹر کے حوالے سے وہ بھی پورا ہو سکے۔ دیکھیں، اس پہ میں کہوں گا شکیل عادل زادہ صاحب ایک بہت ہمارے پرانے ادیب ہے جنہوں نے لکھنا بند کر دیا، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ لکھے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر طرف کہانی پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف کہانی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ میں کس کہانی کو چھوڑوں اور کس کہانی کو لکھوں، اور کبھی کبھار میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ وہ جو میں نے عرض کیا کہ آپ اپنی جو بھی دن بھر کے تجربات ہیں اس کو لکھنا شروع کریں، یہ 1 ہفتے یا 15 دن کی مشق ہوگی، اس سے آپ کو بہت زیادہ تصور ملے گا، اور کبھی کبھی چھوٹا سا تصور بھی ہوتا ہے جس کو آپ کہانی کی صورت میں بیان کر سکتے ہیں۔ صرف اگر مجھے یہ اس کو ذاتی تشہیر نہ سمجھا جائے، ایک دفعہ میں اپنے کمرے کی کھڑکی بند کر رہا تھا رات کے وقت، اور میری نگاہ آسمان پر پڑی اور میں نے دیکھا ایک ستارہ، اور وہ باقی ستاروں سے زیادہ چمکدار، اس وقت جو آسمان پہ باقی جتنے ستارے میرے سمجھ میں نظر آ رہے تھے وہ تمام تھے، اور ایک ستارہ زیادہ چمک رہا ہے، تو میں صرف اس موضوع کے اوپر میں نے تقریر لی کہ وہ ایک ستارہ ہے جو رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی کے اندر سب سے زیادہ روشن ہے، اور اس سے پھر میں نے تعلیم کے اوپر اس خیال کو تعلیم سے اور تعلیم کی جو افادیت ہے اس سے میں نے جوڑا، تو اس طرح بہت سارے ہمارے چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم اس سے ہم تقریر کو بنا سکتے ہیں۔ بنیادی موضوعات دیکھیں، انسان کے روٹی کپڑا مکان ہے، اس سے ہم آگے نہیں نکل سکتے، ہمارے بنیادی رشتے ہیں، ہمارے بنیادی جو تقاضے ہیں وہ تو ہیں، لیکن آپ نے بیان کس طرح کرنا ہے اس پہ آپ کی بات۔ اگر ماں کے رشتے کو اگر ہم لیتے ہیں تو ماں کے رشتے کے ساتھ آپ نے جو جو آپ کی تعلق ہے، جو آپ کی محبت ہے، اس کو آپ بیان کچھ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ آپ میری ایک تقریر سنیں گے ماسٹر کریم بخش تحلی، اس میں نے یہی بات کی ہے، لیکن آپ کو لگے گا کہ وہ نئی بات ہے، آپ تو وہ حسن خطابت کے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بنیادی رشتے ہیں، بنیادی تقاضے ہیں، لیکن آپ اس کو بیان کس طرح کرتے ہیں، آپ اس کو جوڑتے کس طرح ہے، آپ اس میں اپنی کہانی کا انگ، اپنی کہانی کا رنگ کیسے ڈالتے ہیں، وہ چیز پھر آپ کو، آپ کے سننے والوں کو، یا آپ کو بولنے میں، آپ کو اس کو تخلیق کرنے میں آپ کو مزہ دیتی ہے۔ اب جیسے آج صبح ہی کی بات ہے، آج صبح جب میں اس موضوع کے بارے میں سوچ رہا تھا جو مجھے ابھی آپ کے سامنے ڈلیور کرنا تھا، تو میں
میرے سامنے وہ ایک اشتہار گزرا، 2 منٹ کی تقریر ہے. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ سن لیں. اگر اس کو پی ایس او کی تشہیری مہم نہ سمجھا جائے تو پی ایس او کا وہ ایڈورٹائزمنٹ ہے، تقریر ہے. ماسٹر پیس میں کہوں گا اس کو اردو تقریر کے حساب سے. نہ اس میں خطیبانہ رنگ ہے، ہاں اس میں زبان و بیان کی جگہ ہے جو بہت اچھا لگتا ہے سننے کے اندر. اور اس کے اندر بہت چھوٹا سا موضوع، چھوٹا سا ایک ہے، یا جو اس کا جو پیغام ہے وہ بہت چھوٹا سا ہے کہ کیا قائد نے ہمیں یہ ملک اس آزادی کے لیے دیا تھا جو آج ہم منا رہے ہیں، یا کسی اور مقصد کے لیے دیا تھا. اب یہ بھی آپ کہیں گے کہ بہت ہی گھسا پٹا موضوع ہے، لیکن اس کو جس طرح پیش کیا ہے اس نے، اس لڑکی نے، وہ کمال کی چیز. تو آپ اس چیز سے نہ گھبرائیں کہ میرا موضوع بہت پٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مرکزی خیال آپ کا انسان کے اندر جو جذبات، بنیادی تقریب ہے، جو ہماری اتفاق ہے، اسی سے جڑا ہوا آپ سے کوئی بات کرنی ہے. اگر آپ موٹیویشن کی بات کرتے ہیں، اگر آپ پبلک اسپیکنگ کی بات کرتے ہیں، اگر آپ سماجی رشتوں کی بات کرتے ہیں، تو کینوس بہت محدود ہے، لیکن اس کے اندر کریٹیوٹی آپ کو لانی ہی پڑے. اس کو پیش کرنے کا طریقہ آپ کا جو ہے وہ چھوٹا ہونا چاہیے. اب ایک بہت سی یہ مثال ہے جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. تو اس پی ایس او کے میسج کو دیکھیں تو آپ کو میسج لگے گا بہت گھسا پٹا ہے، لیکن اس کو پیش کرنے کا انداز ہے. 2 منٹ کی تقریر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جو کسوٹی ہے اس پہ وہ پورا اترتی ہے. اس کے اندر ابتدائیہ بھی ہے، سب سے مضمون بھی ہے، پیغام بھی ہے، اور الفاظ بھی ہیں. جو اکبر صاحب نے کہا زیب داستان بھی ہے اس کے اندر، اور کافی آرائی بھی ہے. تو ہر چیز ہے اس کے اندر. تو آپ اس چیز سے نہ گھبرائیں کہ آپ کا جو مرکزی خیال یا مرکزی پیغام ہے وہ ایک کامن پیغام ہے، لیکن آپ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو اس کے موڑے کہ وہ ایک اچھوتا پن اس کے اندر ظاہر ہے. جیسے میں نے اگزامپل دی ماسٹر کریم بخش کے لیے، اگر وہ اویلیبل ہے میرے خیال میں یوٹیوب پہ، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ماں کی محبت ہے، لیکن اس کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ وہ ایک بالکل الگ اور ایک نئی چیز ہوتی ہے سننے میں. جی، جوہری اسد صاحبہ کا ہاتھ بلند ہے. جی السلام علیکم سر. سر میں ٹوسٹ ماسٹر جویریہ سعودی عرب سے میں نے ابھی جوائن کیا ہے. میں نے ابھی جوائن کیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے کافی حد تک جو آپ نے مواد بیان کیا وہ میں مس کر چکی ہوں. معذرت کے ساتھ، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ انگلش کے الفاظ ہماری گفتگو میں بہت ہی کامن ہو چکے ہیں، عام ہو چکے ہیں. تقاریر کی بات ہو رہی ہے، اور ابھی کانٹیسٹ سیزن جو ہے وہ بھی شروع ہونے والا ہے. سر، جو ہیومر اسپیچ ہوتی ہیں، جو مزاحیہ تقریر جسے ہم کہتے ہیں، میں اس کو مزاحیہ یا مزاح کے حساب سے اگر میں آپ سے سوال پوچھوں، مجھے یہ اردو اور انگلش دونوں میں ہی بڑی مشکل پیش آتی ہے جب میں سوچتی ہوں کہ مزاحیہ تقریر کیا ہوتی ہے. کیونکہ مزاح کا جو صنف ہے، یہ جس زمانے میں اندر مسعود صاحب اور معین اختر کے ہم لکھا کرتے تھے، وہ اس قدر خوبصورت گفتگو مذاق مذاق میں کر جاتے تھے. لیکن آج کل کے جو پروگرامز اب مزاح کے نام پہ پیش کیے جا رہے ہیں، وہ میں اپنے بڑے بیٹے کے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی نہیں دیکھ سکتی. زومانی جملوں کا استعمال، اور بہت ہی جو شاید گفتگو ابھی بھی ہم اپنے بچوں سے بہت ڈھکے چھپے الفاظ میں کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اس عمر میں آ گئے ہیں کہ اب انہیں کافی چیزوں کو اوپن اپ ہو جانا چاہیے. اس کو بڑے ہی اب مجھے ورڈ نہیں آ رہا سمجھ میں، گھٹیا ہی اس وقت ذہن میں آ رہا ہے کہ پروگرامز کے طور پہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور مزاح کا جو ایک خوبصورتی تھی، جو ایک چاشنی تھی سر، جو مجھے نظر آتی تھی پہلے نمکتو صاحب، یا اس سے پہلے جو انور مسعود صاحب کی جو شاعری میں نظر آتی تھی، وہ اب نہیں ہے. تو کس طریقے سے ایک مزاحیہ تقریر کا جو ہے وہ بنایا جائے، خاکہ تیار کیا جائے کہ ہم اپنا میسج بھی آگے کنوے کر دیں اور ڈیسنسی بھی رہے اس میں موجود. جی نہیں، اس کے لیے تو میں نے عرض کیا کہ آپ کو سب سے پہلے سننا پڑے گا. جتنا اچھا سنیں گی آپ کا دماغ اسی طرح ریئیکٹ کرے گا. اگر آپ ایک جس طرح ہم کہتے ہیں کہ نظام ہضم ہوتا ہے کہ اگر آپ اچھی چیز کھا رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے بدن کو توانائی دے گا، اگر آپ بری چیز کھا رہے ہیں تو وہ کہیں جا کے آپ کو تکلیف دے گا. اسی طرح کانوں کا مسئلہ ہے، اگر آپ جتنا اچھا سنیں گی، جتنا بہتر سنیں گی، جتنا مؤثر سنیں گی، اتنا ہی پھر آپ کا دماغ آپ کے اپنے خیالات کو ٹرانسلیٹ کرے گا اسی زبان میں، اسی لب و لہجے میں. تو اس کا کوئی شارٹ کٹ میں آپ کو نہیں سجیسٹ کر سکتا. جتنا اچھا سنیں، جتنا زیادہ سنیں، اور جتنا اچھا سنیں. اگر آپ مزاحیہ تقریر کی طرف جانا چاہ رہی ہیں تو ظاہر ہے
तकलीफ करने का पूरी जो मेहनत तकरीर होती है उसका ये मकसद नहीं है कि तुम शुरू से आखिर तक आपको हंसा हंसा के जो है ना वो आपके पेट में भर पड़ गया। हाँ, उसका जो दस्तूर है वो हल्का फुल्का होना चाहिए, उसमें कोई बहुत बड़ा फलसफा नहीं होना चाहिए। ये मज़ाहिया तकरीर का मकसद होता है। तो इसमें आपके लिए मेरी तकलीफ ये होगी कि आप अच्छा सुने, जितना अच्छा सुन सकती हैं, क्योंकि आप सुनेंगी तो वो अल्फाज, वो ख्यालात, वो चीज़ें आपके अंदर रिफ्लेक्ट होना शुरू होंगी। फिर चीज़ों को आप उसी तरह देख रहे होंगे। हो सकता है कि आप अगर अनवर मसूद साहब की बात कर रही हैं तो उनकी तकरीर सुनने के बाद अगर 10 15 20 मिनट के बाद भी आपके जहन से भी कोई जुमला निकलता है तो वो उसी रंग का निकलता है, या उसी अल्फाज आपके आपकी गुफ्तगू में आ जाती है। ये बिल्कुल बच्चों की तरह होता है कि बच्चे जब कोई जिंगल देखते हैं तो वो जिंगल फिर उनकी जबान पे चढ़ जाता है। तो ये सुनना और बोलना है, ये हमारी फितरत है। तो अगर आप जितना अच्छा सुनेंगी, जितना मौसर सुनेंगी, उतना ही फिर आपको रिफ्लेक्ट करने में, उसको लिखने में, उसको अदा करने में आसानी होगी। तो यूट्यूब पे बहुत बड़ा मवाद मौजूद है, मयारी गुफ्तगू का भी मौजूद है, जैसे मैंने अर्ज किया कि बीबीसी और वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम भी हैं, पीटीवी के पुराने प्रोग्राम भी मौजूद हैं, ज़िया मोद्दीन साहब का पूरा पूरा जो कलेक्शन है वो मौजूद है। तो उन चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकती हैं। और फिर अगर आप मिज़ाह पढ़ना चाहती हैं तो हमारे पास बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, उर्दू ज़बान में मौजूद है मिज़ाह पढ़ने का। तो उनको पढ़कर, उनको सुनकर फिर आप अपने अंदर ये रिफ्लेक्शन पैदा कर सकेंगी कि आप एक अच्छा मिज़ाह तख्लीक कर सकें। सर अगर 1 मिनट मुझे और मिल जाए, सर मौज़ूआत के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? आपने वैसे तो खैर अभी बताया था, क्योंकि अभी लास्ट अटैक मैंने ज्वाइन की थी सऊदी अरब में, और मैं 100% जो हजरात ने ह्यूमर स्पीचेस दी थी वो सिर्फ बीवियों पे थी। तो क्या सिर्फ बीवियां ही रह गई हैं स्पीच, ह्यूमरस स्पीचेस का मौज़ूआत के हवाले से? तो सर इस पे भी जरा रोशनी डाल देगा, बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरी मैं फिर तो मुझे बड़ी अजीब लगता है अपने बारे में बात करना, लेकिन अगर आप मेरी तकरीर सुनेंगी तो उसमें मिर्जा मेरे ऊपर ही था। सबसे अच्छा तरीका अपनी झिझक को तोड़ने का, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाने का ये है कि आप खुद के ऊपर मिर्जा करें। आप अपने ऊपर मिर्जा करें, बतौर बीवी, बतौर माँ, बतौर कुलीग, बतौर अगर आप वर्किंग लेडी है तो आपके ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर जो हैजल वजल होती है, आप अपने ऊपर मिर्जा करना शुरू करेंगे। इससे आपकी एक तो झिझक दूर होगी, दूसरा ये है कि आपको मौज़ूआत मिलना शुरू होंगे, क्योंकि सारे मौज़ूआत मुझसे ही जुड़े हुए हैं ना। टोस्ट मास्टर की तकरीर में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी पेश करें, बजाय इसके कि मैं एक्स वाई जेड पे मजाक करूं। मैं अपने ऊपर मजाक करना शुरू करूं, क्योंकि जब मैंने नौकरी करनी शुरू की तो मुझे कुछ नहीं पता था, और पहले दिन मेरे साथ ये हुआ और दूसरे दिन ये हुआ, और फिर किस तरह उसमें मैं सबक को या जो पैगाम है उसको मैं उसके उसकी बुनतकारी शुरू कर देता हूँ उसके अंदर। तो सबसे आसान तरीका और सबसे आजमूदा तरीका मेरे ख्याल में टोस्ट मास्टर एग्री करेंगे कि अपने ऊपर मजाक करें, बजाय इसके ऊपर क्या किसी और के ऊपर आप मजाक करें। तो मियाँ बीवी का रिलेशन जाहिर है एक बहुत एक ऐसा रिलेशन है जिसके ऊपर बहुत कुछ लिखा जाता है। मगरिब में भी लिखा गया है, ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ है। मगरिब में भी अच्छा खासा लिखा गया है और हमारे यहाँ भी लिखा जाता है। लेकिन अगर आप इसको तोड़ना चाहती है, जमूत को तोड़ना चाहती है, तो बड़ी अच्छी बात है, फिर आपसे शुरू करें। अपनी किसी बात पे किसी किसी बौखलाहट का इजहार करके उससे मिजाज की तकलीफ करना शुरू कर दें। अपनी किसी गलती, अपनी किसी चीज़ के बारे में उससे बात करना शुरू करें। उससे आपको बड़ा एक अच्छा फ्लेवर मिलेगा। एक तो ये कि आपकी झिझक खत्म हो जाएगी, बात करना आपको बहुत आसान हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि आपको उसमें ज़रूर कोई ना कोई एक ऐसा ख्याल मिलेगा जो आपकी तकलीफ को चार चांद लगा सकता है। तो उस पास तलहा सर एक गुजारिश है कि जी जी हमारे पास टाइम अ, बिल्कुल कम है, अगर आप प्लीज़ अख्ताम कर ले अपनी सेशन का तो जी मुनासिब आई होगा। थिंक बिल्कुल। वो फारूक साहब तो कर चुके हैं। मैं बस एक चीज का इजाफा करना चाहूंगा। फारूक साहब ने खुद ही वैसे वो मौजू जिसके लिए मैंने हाथ उठाया था, वो उन्होंने खुद ही मतलब महावरतन हाथ उठाया था, वो खुद ही उन्होंने कह दिया। जो जवेरिया का एक्चुअली जवाब था कि सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर जिसको कहते हैं, वो सबसे ज्यादा महफूज रास्ता है। क्योंकि लोग आपको गिरते हुए, लड़खड़ाते हुए और नाकाम होते हुए देखना चाहते हैं, और लोगों की तफरीह का सामान यही है। अगर आप यही चीजें अपनी तकरीर में पेश करेंगी तो शर्तिया शर्तिया आपकी तकरीर कामयाब होगी। और ये सबसे ज्यादा महफूज भी है, इसलिए कि इससे किसी और की दिल आज़ारी नहीं होती। अंग्रेजी मज़ा में तो बहुत ज्यादा ये राइज है। बदकिस्मती से उर्दू या
اردو ادب کا مزاج تھوڑا سا مختلف ہے. اگر آپ بات کرتی ہیں انور مقصود کی تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل تو انور مقصود بھی انور مقصود کے معیار کو نہیں پہنچ پا رہے. عجیب و غریب ان کی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, بڑی حد تک وہ ریسسٹ بھی ہیں اور بہت نامناسب ہوتی ہیں. تو مزاح جو ہے, جو محفوظ ترین مزاح ہے, وہ آپ کی اپنی زندگی سے آتا ہے. کبھی تو ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے کوئی غلطی کی ہوگی یا کوئی مذاق خیز سچویشن ہوئی ہوگی, تو سب سے محفوظ یہی راستہ ہوتا ہے. اور اس سے جو اضافی فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی اور کی دل آزاری بھی نہیں ہوگی, کیونکہ آج کل خاص طور پہ جب یہ جدید جو دور ہے, اس میں بہت زیادہ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کسی بھی شخص کی, کسی بھی طبقے کی, کسی بھی ذات پات کی, یا کسی بھی ملک کی, یا کسی بھی نیشنلٹی کی کوئی دل آزاری نہ ہو رہی ہو. اور ایک اور بات میں جلدی سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو بھی کھلی آزادی ہے کہ آپ شوہروں کے بارے میں کیونکہ ایک ایک ہماری بہت مشہور و معروف مقررہ ہیں, ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ میرا سسرال اور میرے شوہر نہ ہوتے تو میں تو کوئی تقریر مقابلہ جیت ہی نہ پاتی. تو یہ دو طرفہ ہے, اور خواتین کی طرف سے جو آئے گا وہ زیادہ سنا بھی جائے گا, زیادہ اس کی تعریف بھی کی جائے گی. تو یہ بہرحال ایسا ہی ایک لائٹ تھا. میں آپ کی بات بالکل سمجھ رہا ہوں کہ ایک وقت تھا ہمارے یہاں بھی ڈسٹرکٹ 122 میں زیادہ تر مزاحیہ تقراری اسی موضوع پہ آ رہی ہوتی تھی, مگر اچھی بات یہ ہے کہ ہم اس سے اب آگے بڑھ چکے ہیں. تو جی فاروق صاحب. آخری جملہ بس میں یہ کہنا چاہوں گا, جویریہ صاحبہ کے سوال جواب میں جو ایک آخری نقطہ رہ گیا تھا کہ مشتاق احمد یوسفی سے بھی آپ کچھ سیکھ سکتی ہیں. کہ وہ مزاج کریٹ کرتے ہیں, وہ اپنے اوپر کرتے ہیں کہ انہوں نے فرضی بنا رکھے مرزا عبد الودود کے نام سے, اور ہر مزاح انہی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے کہ آپ ایک فکٹیشیس کیریکٹر اپنی اسپیچ کے اندر, اپنی تقریر کے اندر بنا لیں اور اس کے ساتھ مزاح کریں. اور تو یہ ایک ہے, ظاہر ہے اگر آپ مشتاق یوسفی کا مطالعہ کریں گے تو وہ ٹیکنیک بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپنے اوپر. اچھا, بیویوں کے بارے میں بات اس لیے نہیں کر سکتا کہ میری ہر تقریر میں نے عرض کیا کہ اسی کمرے میں بنتی ہے, اور وہ میری پہلی تعمیر میری اپنی زوجہ ہوتی ہیں. تو میری یہ ایک لمیٹیشن ہے کہ میں بیویوں کے بارے میں مذاق کر نہیں سکتا. بہرحال اس کے ساتھ میری اپنی گزارشات ختم ہوتی ہے, اور آپ میں سے کسی بھی شخص کی میں کسی بھی طور پہ اگر مدد کر سکتا ہوں تو میرے لیے بہت بڑا اعزاز اور سعادت ہوگی. اسی کے ساتھ میں اپنی گزارشات ختم کرتا ہوں. کراچی ٹوسٹ ماسٹر کلب کا بہت زیادہ شکریہ کہ اس نے مجھے موقع دیا اور میں مدعو کیا. اور یہ میں جیسے میں نے کہا کہ میرے نانی کا گھر ہے, تو ہر بچے کو نانی کے گھر رکھتے ہوئے بڑی مسرت ہوتی ہے, تو یہ مسرت بھی مجھے ہر دفعہ ملتی ہے. طلحہ کا اور میرے خیال پہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ڈی ٹی ایم فاروق صاحب. میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی جی بالکل آ رہی. صحیح, ہم انتظار کریں ان کا یا سٹارٹ کریں, آگے بڑھیں؟ نہیں, وہ خدا حافظ کر چکے تھے. ہم آگے بڑھ ٹھیک ہے, سکتے ہیں پھر وہ جب آتے ٹھیک ہے. فاروق صاحب کا بہت بہت شکریہ, بہت بڑی نوازش ان کی اس تمام گفتگو کے لیے, ان کے ٹائم کے لیے. ان کے لیے پرزور تالیاں ہونی چاہیے میرے خیال پہ. اور جتنی خوبصورتی سے انہوں نے ہر سوال کا ایک جواب دیا, اور بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے بہت ساری چیزیں ہیں, مواد پیش کیے ہیں, اناٹمی بتائی ہے اسپیچ کی, شروعات بتائی ہے, مزاح کے بارے میں بتا دیا. ہر ایک چیز کے لیے, آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. ٹوسٹ ڈی ٹی ایم محمد فاروق, آپ ایک بہت بڑی اثاثہ ہے ہمارے ٹوسٹ ماسٹرز کمیونٹی کے لیے. اور آپ سب سے گزارش ہے, جتنے لوگوں نے بھی ڈی ٹی ایم فاروق کی اس سیشن کو سنا, اگر مجھے لگتا ہے اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ اسپیچ میں یا کنٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا تو وہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. تو اسپیشلی ہمارے جو ممبرز ہیں کے ٹی سی کے, آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور اگلے ہفتے کنٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کیجیے گا. اور اگر کسی نے سیشن کو صحیح طرح نہیں سنا تو وہ بعد میں بھی یوٹیوب پہ سن سکتے ہیں. So, ladies and gentlemen, it's now to move forward to our next session, which is this prepared speech session. But before that, I would like to request our grammarian, team Hiba Reis Khan, to please introduce the word of the day. Ms. Master Hiba, are you with us?
Yes, I am. Okay, fellow Toastmasters and guests, as the grammarian, I have chosen the word eloquent, and it means fluent or persuasive in speaking or writing. Okay. And as the grammarian and word master, the grammarian, I would be making note of all the incorrect use of words, phrases, and grammar spoken by the prepared speaker and the table topic speaker during the session. And I would be highlighting the correct usage of phrases and grammar to be spoken. And as a word master, everyone knows that the word eloquent is to be used in the table topic speeches as well as in, if it can be adjusted in your prepared speeches, it would be more than good. So the word master, and at the end of the session, I'd be highlighting who spoke how many words. I mean, how many times the word of the day has been spoken. Sorry, that's about it for my report. Thank you so much, Toastmaster Hibaris Khan, for wonderfully explaining your role. Ladies and gentlemen, it's now time to introduce our first speaker, and our first speaker is Toastmaster Muhammad Asghar, and he is going to evaluated by our champion, Toastmaster Latif Khan. Toastmaster Latif Mansoor. So, Toastmaster Latif Mansoor, please explain the project details of Toastmaster No, Asghar. sorry, abusing my presidential authority. I'm overruling you. We are skipping over the introduction of the project. You just introduce it briefly Okay, so Toastmaster to save time. Muhammad Asghar is going to deliver his project from his pathway engaging humor level 4, and the project is question and answer. So he is going to present a speech, a presentation, and by the end of this speech, we people have to ask some question from Toastmaster Asghar. So ladies and gentlemen, Can we confirm whether my evaluator is on board? Is he around? yes, he's here. He's here. He was just here. Should I move? I think Latif is here. Yeah. And Okay. driving as usual. Oh yes, he's here. So, Mr. President, dear Toastmaster, let me start from a question. How are you? Everyone is fine. How are you? Alhamdulillah. Oh, can you be a bit louder, sir? How are you? Okay, testing. Can you hear me? Oh, yes. No? Yes, you are okay. Thank you. Thank you very much. It's good to know that you are okay. It's good to know that you are happy and I can hear you. Here is the second task. Can anybody ask me the same question? How are you? I'm fine. Thank you. How are you? I'm fine. Thank you. Thank you for asking. Now remember your response, because I'm going to dissect this response in the rest of my speech. Mr. President, dear Toastmasters and guests, in every Eid, we shake hand and embrace around 200 people, give or take 50, from family members to relatives, from neighbors to colleagues, from friends to erstwhile enemies. While doing so, we loudly request for forgiveness for the mistakes we have committed and the damage that we have incurred wittingly or unwittingly against each other. Am I clear? Am I loud? Eba? Am I audible? Yes, you are. Okay, Yes. thank you. Yes. Similarly, we also congratulate and wish people in their welcome gathering
farewell parties, and walima ceremonies. Apart from Eid Day congratulation or wishing in their special parties, we also offer our salam with all the people who are roaming around us in our day-to-day interaction with them. Interestingly, we even haven't met some of the peoples, let alone committing any mistakes against each other. Now, for all of us, it's a habit of lifetime. We reinforce this habit in every occasion. Yes. Dear Toastmasters, the Yes. only trouble is when I stepped back and tried to saw the bigger picture, it was too horrible to contemplate. My euphoria turned into a sulking gloominess. It opens a sort of Pandora's box in front of me. I found myself not truthful. What I had been saying to the people throughout my life. And believe me, I'm not alone. We all have been saying the things to the people. We are merely using verbal lubricants that could ease the frictions of our day-to-day interaction or contact. We have been expecting other people to tell us lies, to tell us small, sweet lies. I'm fine, thank you, I'm okay, are some of the example of these small lies. Now, like it or not, do you observe that our lies and our deceptions are, in fact, social niceties? The myriad deceptions found in our ordinary day-to-day settings usually begins from some very basic version of how are you, or I'm fine, or I'm okay, or I'm happy, in which the person as asks doesn't actually care, and the person who answers isn't expected to be truthful. So next time, when you received these greetings or asked the people, do them with a pinch of salt. Now, after seeing this big picture, I had to confront the biggest question of the day. Are we some sort of hypocrite, untruthful, ruthless liar? Well, when it comes down to it, the answer is a clear no. And here is the answer. The truth to me is more complicated, and simplifying it will only create distrust. Life, like evolution and natural selection, doesn't care about truth. It cares what work. Our eyes and brain are not in the truth business. They are in the functionality business. It is all, I mean, we don't know the root cause, but it is all about the mysteries of the brain and the secrets of the heart. Now, we may declare sometimes strange bedfellows, being in a marriage of inconvenience, agreeing minimum common agenda, being pragmatist, or coming up with workable solutions. All this indicates that getting along other is absolutely vital for our survival and powerful. And it is more powerful than our ego
and the truthful or the truth itself. In other words, dear Toastmaster, we merely perhaps want to play it safe rather than playing with fire or putting finger at someone. We don't want people to slip through our fingers. So sometime we have to act. And remember, all actors do not work in movies. Marlon Brando once said that everybody acts every day in their lives. Think of it. A air hostess acts wearing the plastic smile at her face. And think about the boy in the coffee shop, spouse, siblings, not to mention chartered accountants, engineers, and other people. They're all eloquent while speaking during their actings. So it goes without saying that when all said and done, you could always keep embracing people, keep wishing them, keep offering their salam in day-to-day interaction, while remembering the complication that evolution has thrusted upon us. Dear Toastmasters, I used to believe that the truth will set you free, but first it will piss you off. Today, I want to revisit the concept or the idea that whether it is a genuine response or merely a suicidal nicety, I really can't tell. Maybe that depends which side you represent. Perhaps it is a deal. I will leave you to it. And I will finish my speech and allow you to interact in the form of any questions or any additional remarks that we may try to resolve it. Go ahead, Wase. Asghar Saab, as you said in your speech, that many actions that we perform in our daily lives are customary, just like greetings and all of that things. I want to ask you, so in those actions, as you said, we are not being truthful, we are not being realistic. Don't you think then that's an action of cowardice? We are actually faking ourselves. Well, apparently, as I mentioned, I totally agree with you that we are trying to faking ourselves, but what I've been trying to tell you is that it is somewhat necessary up to an extent in order to make sure our survival with others. But having said that, I do not agree by word faking. Maybe when it comes to survival, when it comes to think what works in our relationship, we may use it as I earlier referred in my speech as the lubricant of our relationship. We may be using it as the lubrication in order to smooth our relationship. So that is how I see it. Yeah, go ahead. Thank you. Thank you, Rosab. It's a very interesting phenomenon. And sometimes we come up with things that I sometimes feel that only I am weird enough to notice, but it's heartening to see that someone else is a kindred spirit as well. So, yeah, you said about faking. I agree. Have you ever noticed, though, that some sort of behaviors that are imposed upon us, that, don't think, just act this way, after a period of time, we start to see the wisdom and we transition from faking them to actually exercising those behaviors for good purpose. Have you experienced that as well?
Oh, yes. Regarding the imposing of certain behavior, yes, I totally agree, DTM Tala. As a part of our socialization, we somehow acquired them as at a default level. But as you also mentioned that at subsequent stage of our life, we came to know what it is, and then we will try to adjust it. But rather than taking, unfortunately, in my personal observation, rather than taking a radical departure from what we have learned through our socialization, we started to adjust ourselves in the situation in order to survive, rather than deviate from it in 180 angle and try to be the original me or the original someone else. I think that is somewhat a tragedy, I can say. But yes, I totally agree that it is a part of socialization that we imposed certain behavior. And I also agree that at certain subsequent stage of our life, we came to know about the reality of those behavior. Over here, I want to add that at that time, due to the reason best known to the minds, the mysteries and the secret of the language or the mind, that we have no choice but to learn our survival in the conflicting ideas, in a conflicting situations. Thank Well, you. Thank if you so much, sir. yeah, if there is, I can see the question. If there is no question, I would like to finish this speech now. If there is no question. Um, Thank you very Yes. much being with me. Thank you for listening my speech, and thank you for your questions. Over to you, Toastmaster of the day. Thank you, Toastmaster Azhar, for that eloquent speech. And I will ask you a question later in a personal message, inshallah. Ladies and gentlemen, it's time to move forward to our next and second speaker. And our second speaker is a very new Toastmaster of KTC, and he's going to deliver his icebreaker. And the person is Toastmaster Danish Azmat. He will be evaluating by Toastmaster Hiba Reis Khan. So, Toastmaster Hiba, please be on board and listen to the speaker. So, ladies and gentlemen, please welcome Toastmaster Danish Azmat. Yes. Toastmaster Danish, can you turn on your video, please? Yeah, sir. Actually, right now I'm with my guest. So, sir, please grant me another opportunity so that I can just do my ice break in next session. Can you do that for me, sir? Well, it can be done, but we can also, give delay it for you a bit, if that is possible, or you can do it in one of the next sessions. Yes, sir. Sir, actually, I'm right now with someone, so I just kind of, feel slightly hesitant to discuss right now. Would it be helpful if we shift your slot to the last one? Okay, sir. Okay, sir. Okay. Okay, thank you for Toastmaster Danish, and please stay with us. We will provide you the opportunity by the end of this prepared speech session. Our next speaker is Toastmaster Arfa Tabassum. Toastmaster Arfa is here with us. Yes, she is here. Great. Ladies and gentlemen, Toastmaster Arfa Tabassum is going to present her speech from the Pathway Presentation Mastery Level 2 Project 2, which is Effective Body Language. And she is going to be evaluated by Toastmaster Asghar. Master Asghar, please be on board. And the topic of her speech is True Success Belongs to Those Who Keep Going Despite the Challenges. True success belongs to those who keep going despite the challenges. Toastmaster Arfa Tabassum. Am I visible? Yes, you are visible. Am I audible? Yes, you are also audible. Yes, you are. How do you find the courage
to face something you have always avoided. I always avoided the things that scared me. If anything made me uncomfortable, my instinct was to just run away. But at one point in my life, I realized that running away doesn't make my fear disappear. It only makes it grow stronger. That realization pushed me to confront my fears head on. Joining Toastmaster was the path I chose to face them. But journey was far from easy. It was filled with deep falls at every step. Dear fellow Toastmasters, Assalamu alaikum. Today I want to share the challenges I encountered during level 1 journey. The first challenge was reflecting on my own life. Writing, creativity, self-reflection were things I had never explored before. I had to prepare a speech based on my own personal experiences. I found myself spending a lot of time without any single idea coming to my mind. This struggle led me to even a deeper question. Where have I spent my life? I felt completely disconnected from myself. My life seemed like a blur. Despite going through so much, I couldn't express any of it. Realizing this was heartbreaking. The second challenge was speaking English. I had never practiced speaking English before. But when I had to speak in English after joining Toastmaster, I felt unsure about expressing myself clearly. I even doubted whether I could express myself clearly or convey my thoughts effectively or be understood by the audience. So, speaking fluently in front of an audience was a significant hurdle for me. Third challenge was using camera in participating in online meetings. I had never been comfortable with. I had never video called anyone before. It was completely new and outside of my comfort zone. So, idea of speaking while being seen on screen made me nervous and self-conscious. Honestly, if I had been participating in person meeting instead of online one, I think I would have managed things much better. Because as you all know, that in person allows natural communication instead of pressure of focusing on camera. Moving forward, what if the thing you fear the most is the key to your growth? For me, it was standing in front of audience and speaking for the first time. Icebreaker speech was a huge challenge for me because first time I had to speak in front of audience. But the moment I had to appear, my heart beat raced, and I felt that everything I had prepared vanished from my mind. To ease my anxiety, I decided to speak with off camera. Even then, my mind went blank. So I ended up looking at the screen and reading. That's how I delivered my first icebreaker speech. Have you too ever fallen so hard that it seems impossible to stand again? I had to deliver a third speech, a speech I had prepared for, a speech that was evaluated by Toastmaster team. But even before starting a speech, a single insidious thought gripped me. That thought was, what if I blank out? What if I forget my speech? That thought was like relentless storm, circling over and over in my mind. And then finally, in the middle of the speech, the storm broke. I stood there, paused, and blank. I forgot everything. That moment, time seemed to crawl, and I wish I could disappear into the floor. This was such a deep fall I experienced
that it took us several meetings to rebuild my confidence to deliver the next speech. The next challenge, I call it the monster. What do you think what it might be? Tabletop. I haven't been able to overcome the fear of tabletop. This fear grows in my mind, in making it much larger and more difficult than it actually is. But I am hopeful, just as I have managed to overcome other challenging situations to some extent, I will also overcome the fear of it. Dear fellow members, I don't simply call these experiences challenges that cause me pain. No, rather they were valuable lessons. In fact, I believe that my true learning journey started with Toastmasters. Because I realized that real growth comes from self-reflection. When I started writing and reflecting on my own life, I started to understand myself. To me, the real learning is to go deeper and discover who I am. Dear fellow members, whenever you start a journey that's completely new to you, that just as Toastmaster was for me, challenges will appear at every step. But remember, success belongs to those who keep going despite the challenge. Thank you. Over to you. Thank you so much, Toastmaster Arfatabasu, for delivering such a beautiful speech. Ladies and gentlemen, moving forward to our third speaker, and our third speaker is Toastmaster Umar Khayyam. Toastmaster Umar Khayyam is going to